सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए एक जानिब, कुर्बान जाऊं। कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फलक के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदकात और खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद है, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पास तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बना ना, आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा।
اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے میرے بھائی. اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں. بڑے آئے بڑے چلے گئے, بڑے آئے بڑے نکل گئے, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا, علی المرتضی, امام الاولیاء, صاحب صدق و صفا, داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسد اللہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے, یہ میں نے زرہ بیچنی ہے, کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں. تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں. فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ, علی کا سینہ دیکھ, اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے. پیسے اہمیت نہیں رکھتے, ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے. فرمایا ضرورت نہیں تھی, اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے, پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا, تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے. ضرورت نہیں, مزاج نہیں, طبیعت نہیں, انہوں نے ماحول نہیں بنایا. ہمارے تو حد ہو گئی, اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی. عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے, اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, تعلق بڑھ گئے ہیں, اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے. میٹنگ ہوئی مسجد میں, اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ, کچھ تنخواہ, کچھ خدمت, کچھ وظیفہ بڑھا دیں. بات طے ہو گئی, جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شہر سے بات کس نے کرنی ہے, ادھر جائے گا کون, پہلے اس کا نام تو بتاؤ, وہاں جائے گا کون. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں, بات تو بڑی تگڑی ہے, عمر سے کون بات کرے گا, یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو آپ نذرانہ لے کے جائیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ام المومنین بھی ہیں, حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے, مومنوں کی ماں ہے, ان سے کہتے ہیں, اور ان کے والد بھی ہیں. تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس, جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی. انہوں نے کہا بیٹے کرو, تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا. کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے, ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے. کہتی میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی, میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں, تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے, قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کوٹ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا, میں انہیں دروں سے ماروں گا, اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے, ان کی کمروں پہ نشان پڑے, اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے. کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا, سادی سی بات ہے. تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے, کہنے لگے سادی سی بات ہے, میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے, لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں, اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے. مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی. فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی, کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا. حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی, میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا, کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر. تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی, میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گی. بھائی معیار بنایا ہوا تھا, آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں, جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے, لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے, جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے. ہر چیز دولت میں تلے گی, معیار ہی دولت بن گیا ہے, مقصود ہی دولت بن گیا ہے. اس پیسے نے, اس دنیا داری نے, دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو, اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا, رشتوں کا تقدس نہیں رہا. ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا, ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, نیک بھی ہے, وہ بھی بیٹھا تھا, اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا. لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا, صرف اس کے ہاتھ میں پیسے,
जब दौलतमंद है उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे हैं, नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा। फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह का। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं कि इसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस वो मैं चाहता हूं बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालक हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में, छोड़ो। लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता, फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं। गुजर गया जमाना जो लगते ही नहीं। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूं बहरहाल उसके पीछे कुछ पास मंजर है। ये भी बहाना है, बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है? बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों? बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूं, साफ कहो। क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने साथ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई, साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। मैं कहा हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए हैं? वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चलें दारगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना? बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो मां थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं, और आप लेके भी नहीं देते। कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था, तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया। मुस्तफा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा तज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के। हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी, फरमाया चला आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा, रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा, रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूँ, आजमाइश में आ जाता हूँ। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना?
آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلیں، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، کاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گاڑی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگے، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم این اے کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے۔ اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے، سوٹ آلہ پہنتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں، لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے، ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو، میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا، اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ۔ اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے، اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے، سوائے دنیا دار، خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا، تصوف کا، وہ بھی سارا اسی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، کہتا ہے میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، گفٹ پہلے لے گیا، میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں، بابا دعا صحیح کر دے گا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا۔ میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا، حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے، تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی؟ ایک جمعے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا، حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا، تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو، فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ حضور بادشاہ آ گیا۔ کہنے لگے چھوڑ، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، بندہ یہ کیا ہو گیا؟ جوں دیکھ دھیان سے۔ تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا، تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھی، تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا، کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے، جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا۔ جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں، فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر، السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار،
تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے، سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ صاحب نے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے، بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ۔ کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے۔
تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا, مولانا نقی علی خان صاحب سے, کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر, یہ تجھے کیا دے سکتے. تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی, اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں گے تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں, تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی, جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی, جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا. اور ایک بات اور, یہ حضرت علی کا قول ہے, اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا, دل کی تختی پہ, شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے, وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا, یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے اندر, اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا, جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں, سوچ کے بھی بڑے پکے, اچھے ہیں, خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو میں وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں, کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے, تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جائیں. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب, کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح, ویسے بھی میں گیا نہیں, 60 سال عمر ہو گئی, تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا. فرماتے تھے الفن کہتا ہوں, بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی, لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں, درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کریں آگے چلیں. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا, اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے, جو قیدی بند ہوتے نا, قیدی جنگ کے قیدی کفار, حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا, سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا, تو سخی ہو جا, رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے.
गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना। गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ, गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ, मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद खरीद के दो, जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे। ड्यूटी करो, अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो। जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ। मेहरबानी करो, गरीब गरीब। अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे, वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी। वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब उसका नाम बार बोर्ड पे लिखा जाएगा। गरीबों, तुमने जुल्म किया है। अगर तुम अपनी 4 गरीब भाई मिल के एक गरीबनी बहन का ख्याल रखते तो उस गरीबनी को महल्ले के चौधरी के पास ना जाना पड़ता। अगर 4 गरीब भाई एक गरीब भाई का ख्याल कर लेते, थोड़े थोड़े जो साहिब हैसियत थे, तो वो मजबूर ना होता। मेहरबानी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर रोज मदीने के मिस्किनों को ढूंढ के लाते थे। फरमाते थे कि उनको एक थैला देना मैं इज्जत नहीं समझता। ढूंढ के लाते गरीबों को और अपने सामने दस्तरखान बिछाते रमजान में, और फिर उन पे खाने चुनते और फरमाते गरीब खाएंगे तो मेरा अल्लाह राजी होगा। साथ बिठा के खिलाते। एक बड़ी अजीब बात हो गई, घरों में हो जाती है। जिन घरों में ज्यादा मेहमान आते हैं वहां ये मसले बन जाते हैं। एक दिन ज़ौजा कहने लगी खाना आपका ये, आज मेहमान को ना लाइएगा। कह देती है ना बीबियां कभी कभी, ये नाफरमानी नहीं। अगर आपको खड़ा किया जाए ना रमजान में रोजा रख के बावर्ची खाने, तो लग पता जाए, इसको नाफरमानी ना समझे, बीबी ने पका के नहीं दिया जी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़ौजा कहने लगी आपका खाना है, मेहमानों का कोई नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे, तो रोज पका के देती है, चल इस तरह कर, मुझे सिरका और खजूर दे दे, रोटी मेरे मेहमान को दे दे। तो आपकी ज़ौजा रो पड़ी, कहने लगी अगर आप इफ्तारी वालों का इतना ख्याल करते हैं तो मैं ना करूं? मुझे 10-20 मिनट का टाइम दे, मैं अपने ऊपर वजन बोझ डालूंगी, मैं थोड़ी मुशक्कत में पड़ूंगी, लेकिन मेहमानों के लिए इफ्तारी का जरूर बंदोबस्त करूंगी। हमारे यहाँ तो इफ्तारियां भी सियासी हैं, वोट इकट्ठे करने के लिए इफ्तारियां। और डरो अल्लाह से, किस किस नाम पे लोग दुनियादारी करेंगे, किस किस नाम। गरीबों को खिलाओ खाना जिनको सारा साल गोश्त मिलता है उनकी। मैं कल यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि बड़ा हाथी होता है पर बादशाह शेर होता है, इसलिए कि शेर हफ्ते में 1 दिन गोश्त खाता है। अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता, उससे उठा उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में 1 दिन खाता। मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता। रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा, और जितना ज्यादा इंसान खाता है शावानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को या शादी कर लो या रोजे रखा करो। अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शावानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़ेंगी। तो मेहरबानी फरमाए, रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए। मैं अक्सर ये रोता हूं कि हमारी मस्जिदों में ना 27वीं को कारी साहब को सूट मिलता है। उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा। तो हम ये साजिश करते हैं कि दिन ना होवे मौलवी भी साढ़े वर्गा सूट पा ले ईद ते फिर साढ़े जी चौधरी जी ते मौलवी जी फर्क ही रह गया। तो 27वीं को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े। उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो, उसको कहो हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ानी है, ये जुमा आपने मेरे सूट से। मेहरबानी करें, आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे, तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए। अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा। फतराना यकम रमजान को दे दो, मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा, लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो। इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा है। सारे काम पहले कर लो। हमारे यहाँ तो आप यकीन करें, ना दर्जी तरावियां पढ़ता है, ना कपड़ों वाला पढ़ता है, ना काज बटन वाला पढ़ता है, ना नलकी वाला पढ़ता है। वो कहते हैं जी राशि सारा इन दिनों में। वो जो आखिरी 10 रातें होती है ना रमजान की, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर हमें नफल के लिए नहीं जगाते थे, पर रमजान के आखिरी 10 दिन फरमाते उठो, ये सोने का टाइम नहीं। और हमारा वही टाइम सारा बाजारों में गुजर जाता है। वो जो कुछ लेने का वक्त है, शब कदर तलाश करने का वक्त है, वो सारा हम बाजारों में गुजारते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला रमजान की आखिरी 10 रातों में शब बेदारी करेंगे।
محفل کریں گے, تلاوت کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں, یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں, لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں, رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی. دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے. رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے. کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا, لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی. رمضان میں ایسے نہیں ہوتا, صرف تبلیغ ہوتی ہے, شیطان قید ہوتا ہے, وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے, جدوجہد کریں. اتنی جدوجہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے, اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر الانام. دوستوں, آج کا واقعہ کنز الاعمال کی ایک روح پرور حدیث سے لیا گیا ہے. یہ واقعہ ایک ایسے یہودی بزرگ کا ہے جو ساری عمر ایک تلاش میں رہے, اور جب حق سامنے آیا تو ان کا دل روشن ہو گیا. اس واقعے کو حضرت اجمل رضا قادری نے اپنے بیانوں میں اتنے پیار اور درد کے ساتھ بتایا کہ دل پگھل گیا. آئیے اس واقعے کو دل سے سنتے ہیں. شہر سے کچھ دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. وہاں ایک یہودی بزرگ رہتا تھا. سفید داڑھی, جھریوں سے بھرا چہرہ, چلنے میں ہلکی سی کانپ, لیکن دل میں گہری سوچ. دن کا زیادہ تر سمے وہ اپنے مکان کے سامنے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا. سورج کی روشنی کو گھورتا, چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا, لیکن دل میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا, یہ سب کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں کہتے, یہ یہودی ہے, اپنے باپ دادا کے دھرم پر چل رہا ہے. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک تلاش جل رہی ہے. اس کا دل کسی ایسے سچ کی تلاش میں تھا جو اس کے دل کے سکون کو واپس لا سکے. ایک دن سالوں پرانا ایک دوست شہر سے لوٹ کر اس گاؤں میں آیا. اس دوست کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا, زبان میں میٹھا پن تھا, چلنے کا انداز ایسا کہ دیکھنے والے کی نظر رک جائے. یہودی بزرگ نے دیکھا تو حیران رہ گیا. اس نے کہا, اے دوست, تو وہی ہے نا, لیکن تیرے چہرے پر آج ایک روشنی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. دوست نے مسکرا کر جواب دیا, میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آیا ہوں. میں اللہ کو مانتا ہوں جو ایک ہے, جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے, جو نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. یہودی بزرگ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس نے دھیرے سے کہا, میں بھی سالوں سے ایک سچی تلاش میں ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج اپنے آپ سے نہیں چلتا, یہ چاند اپنے حکم سے نہیں اٹھتا. ضرور کوئی ہے جو ان سب کو چلاتا ہے. شاید وہی تیری باتوں کا اللہ ہے. دوست نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا, ہاں وہی اللہ ہے, اور اگر تو چاہے تو کلمہ پڑھ کر اس کا بندہ بن سکتا ہے. وہ تجھے معاف کر دے گا, تجھے اپنا قریب بنا لے گا. یہودی بزرگ نے گہری سانس لی, آسمان کی طرف دیکھا, پھر آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے کہا, مجھے وہ کلمہ سکھا دے. اس دوست نے کلمہ سکھایا, لا الہ الا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس بزرگ نے اپنے ہونٹوں سے وہ الفاظ دہرا دیے. اسی وقت اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی چمک اٹھی جو کبھی نہیں دیکھی گئی. کلمہ پڑھتے ہی اس بزرگ کے چہرے پر عجیب سکون اتر آیا. جو چہرہ سالوں سے اداسی اور سوچ میں ڈوبا رہتا تھا, آج اس پر نور تھا, مسکان تھی, اور دل میں عجیب ٹھنڈک. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, اے میرے رب, میں تجھے ڈھونڈتا رہا, تو نے مجھے پا لیا. میں نے تیرے در کو پکارا, تو نے مجھے جواب دیا. وہ دوست جو اسے ایمان کی دعوت دے کر لایا تھا, اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. اس نے کہا, بھائی, تمہیں پتا ہے تم نے آج اپنے لیے کیا لے لیا ہے؟ تم نے آج اپنی ساری پرانی غلطیاں دھو ڈالی ہیں. تم نے اپنی روح کو پاک کر لیا ہے. بزرگ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا,
मुझे लगता है कि मैं दोबारा पैदा हो गया हूं। जो बोझ मैं सालों से अपने सीने पर उठा रहा था, आज वह बोझ उतर गया। फिर उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने सारी जिंदगी पत्थर के बनाए हुए बुतों के सामने सजदे किए। मैंने सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी सबको पूजा, लेकिन आज समझ आया कि इन्हें चलाने वाला एक ही है, अल्लाह। और अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं। उसके बाद बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन इस्लाम में गुजारने का इरादा किया। उसने शहर जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखी, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत सीखी और अपनी रूह को इबादत में लगा दिया। गांव के लोग जब उसकी बदली हुई जिंदगी देखते तो हैरान रह जाते। जो आदमी कभी सिर्फ दुनिया के कामों में मशरूफ रहता था, अब सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करता रहता। उसके चेहरे का नूर लोगों के दिल को खींच लेता था। हर कोई पूछता, तुम्हारे चेहरे पर यह नूर कहां से आया? बुजुर्ग मुस्कुराता और कहता, ये नूर वही है जिसने मेरे दिल की अंधेरियों को मिटा दिया। वही अल्लाह है और मैं अब उसका बंदा हूं। नूरबायन टीवी ऑफिशियल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।